خواتین کا آداب. پچھلے کچھ مہینے سے بہت گزرے ہیں اور ہمیں بہت سے اہم لوگ ہم سے بچھڑ گئے, اور انہی اہم ناموں میں ایک بہت ہی اہم نام آصف فروخی صاحب کا ہے. اور آصف فروخی صاحب کا چلا جانا ہم سب کا ذاتی نقصان ہے. جو ان سے ملے ہیں ان کے لیے بھی, جو ان سے نہیں ملے ہیں ان کی تحریروں سے واقف ہیں, ان کی تقریروں سے واقف ہیں, ان کے انٹرویوز اور کالمز سے واقف ہیں, وہ بھی اپنے دکھ کا اظہار اسی طرح کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا ان سے بچھڑ گیا ہے. آصف فروخی صاحب نے کہانیاں لکھیں, تراجم کیے, ایک بہت عمدہ رسالہ نکالا, پبلیکیشن شروع کیا, بہت عمدہ کتابیں چھاپیں, اور لٹریچر فیسٹیول 2010 میں غالباً کراچی لٹریچر فیسٹیول انہوں نے شروع کیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان اور دنیا بھر میں فیسٹیولز کی ایک بہار سی آ گئی. ہم نے بھی بہت کچھ اس طرح چیزیں, ہمارے سامنے بھی جو ماڈل تھا وہ آصف فروخی صاحب کا کراچی لٹریچر فیسٹیول تھا. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مددگار بھی ثابت ہوئیں. آج آصف فروخی صاحب کو ہم یاد کر رہے ہیں. پروفیسر شمیم حنفی صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا, مجھے یاد ہے کہ کئی بار آصف فروخی صاحب کا ذکر آیا اور محبت سے شمیم صاحب نے ان کا ذکر کیا. دنیا ذات کے کئی شمارے میں نے شمیم صاحب کے ٹیبل پہ دیکھے, ایک دو بار میں شمیم صاحب سے لے کے بھی گیا, پڑھ کے پھر واپس بھی کی. خالد جاوید صاحب ان کا بہت اہم نام ہے. پاکستان میں خالد جاوید صاحب کی تقریباً ساری کتابیں آصف فروخی صاحب نے چھاپی, دنیا ذات کو شائع ہوتے رہے. محمود فاروقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. داستان گوئی کو ریوائیو کرنا اور داستان گوئی کو دنیا بھر میں لے جانا, یہ محمود فاروقی کے اکیلے کا کام ہے. آگے لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے آصف فروخی صاحب کی یاد کے لیے. آصف فروخی صاحب کو یاد کریں گے. میں شروع شمیم حنفی صاحب سے کروں گا. شمیم صاحب, آپ سے بہت پرسنل تعلقات ہی تھے آصف فروخی صاحب کے. آپ جب پاکستان گئے, میں نے بارہا آپ کی تصویریں دیکھیں. میں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو بارہا آصف فروخی صاحب کا ذکر آیا. یوں اچانک آصف فروخی صاحب کا چلا جانا ادب کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, ادبی دنیا کے لیے. دیکھیں زمرد صاحب, آصف میں ایک عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ان کے انتقال کو آج 2 ہفتے کا وقت مشکل سے گزرا ہے. اس عرصے میں نے بہت سے مضامین دیکھے, بہت سی بات چیت لوگوں کی سنی. ہر شخص جو انہیں جانتا تھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ان کے خصوصی تعلقات تھے. یہ ایک عجیب و غریب آصف میں ایک خوبی تھی کہ وزاداری بہت تھی ان میں. ایک بار تعلقات قائم ہو گئے تو پھر یہ زندگی بھر کا سودا ان کے لیے بن جاتا تھا. میرے تعلقات, آپ کی آواز, جی میری آواز, آپ کی آواز بہت صاف آ رہی. ٹھیک ہے آواز میری؟ جی جی ٹھیک ہے, بالکل جی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے تعلقات کا آغاز تو آصف کے والد سے ہوا تھا. سب سے پہلے اسلم فروخی صاحب سے, بہت مشہور اسکالر, اردو کے بہت مشہور, کہنا چاہیے کہ خاکہ نگار, میں نہیں سن پا رہا ہوں شمیم صاحب کو. یہ میں اب پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیجئے. کوئی بات اور ہونی ہو تو بتا دیجئے, تو میں بیچ میں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ہاں زمرد صاحب, وسیع ذرا چیک کریے گا, میں شمیم صاحب کو نہیں سن پا رہا ہوں.
کیا بھائی غزالی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ شیم صاحب آداب. جی جی میں بالکل بالکل, آپ میری خوش قسمتی, میں آپ کے ساتھ کسی ایک شو میں شامل ہوں. زمرد صاحب آپ کی آواز میری نہیں آ میری رہی بڑی ہے. زمرد صاحب آپ کی آواز میرے لیے بڑی عزت افزائی. میری آواز جی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی آپ کی ہے. آواز تو میں تو سب کی آوازیں سن رہا ہوں. جی ہاں, آپ کی بھی, غزالی صاحب کی کی آواز مجھ تو تک بہت نہیں صاف پہنچ پا آئی رہی. تھی. میں نہیں سن پا رہا ہوں. نہیں, اب زمرد کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک. محمود کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. مجھے آ رہی ہے, آپ کی بھی آ رہی ہے, شمیم مجھے صاحب بھی سب آ کی رہی ہے, مجھے. مجھے دونوں کی, سب کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے لیکن زمرد کی نہیں آ رہی ہے. زمرد آپ کے, میرا خیال ہم سب کو ایک دوسرے کو سنائی دے رہا. آپ کے آڈیو میں آپ کا کچھ دیکھیں, آڈیو کا تو نہیں ہے سلسلہ. آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن شمیم صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, تو میرا خیال ہے شمیم صاحب کی آواز ابھی میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں ان تک پہنچ رہی ہوگی, تو شمیم صاحب کو بولنے دیتا ہوں میں, بیچ میں پھر آپ کو کنوے کر دوں گا تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک سر. ہاں شمیم صاحب آپ کہہ رہے تھے ان کے والد ٹھیک ہے اسلم فرخی سے شمیم صاحب آپ آپ پہلی کنٹینیو بار رکھیے سر. جی جی زمرد صاحب نے مجھ سے ذاتی تعلقات کے بارے میں پوچھا تو میں نے پہلی بات تو یہ جی عرض کی کہ جی آصف کی شخصیت ایسی تھی, گرچہ وہ بہت لیے دیے رہتے تھے, بہت محتاط رہتے تھے, کم بولتے تھے, غیر ضروری گفتگو نہیں کرتے تھے عام طور پر, اور اپنے بارے میں باتیں نہیں کرتے تھے کبھی. لیکن یہ کہ جن لوگوں سے بھی ان کے مراسم تھے, ہر شخص کو یہ گمان گزرتا تھا کہ اس سے ان کے خصوصی تعلقات تھے. میرا تعلق آصف سے اس وقت شروع ہوا جب وہ ان کی عمر 20-21 سال کی تھی, جی لیکن اس سے پہلے میرے مراسم ان کے والد سے شروع ہو چکے تھے, اسلم فرخی صاحب سے. اسلم فرخی صاحب کی ایک کتاب محسن آزاد پر میں نے پڑھی تھی. آزاد ان کے ہیرو تھے اور وہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, دو جلدوں میں شائع ہوا, اور میرے خیال میں بہت ہی غیر معمولی کام تھا وہ. اور تو وہ ایک ذریعہ بنا تھا تعارف کا ان سے. پھر اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس میں برابر وہ آیا کرتے تھے, ان کو بڑی عقیدت تھی چشتیہ سلسلے سے, حضرت نظام الدین اولیاء سے. ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے دبستان نظام کے طور پر. ہر سال ان کی سمینار میں شریک ہوتے تھے اور ایک اشعار بھی پڑھتے تھے اور تقریریں بھی کرتے تھے, یہ سب. تو ایک بار غریب خانے پر بھی آئے وہ. تو بہرحال وہ ایک بہت ہی میرے لیے کہنا چاہیے کہ ایک ذاتی تعلق ان سے پیدا ہو گیا تھا. آصف سے تو تعارف ہوا 1981 میں غالباً, 81 یا 82 کی سردیاں تھیں مجھے یاد ہے. میں اوزان بصیرہ میں رہا کرتا تھا, سیدین صاحب کے کمپاؤنڈ میں جو مکان ہے, چھوٹی سی کاٹیج, اس میں. اور آصف آئے, ظاہر ہے کہ تعارف کا ذریعہ تو ان کے والد بنے تھے. آصف نے انہی کا ذکر کیا سب سے پہلے. آصف نے اس وقت تک لکھنا شروع کر چکے تھے وہ, اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسی میچورٹی ان کے ہاں, ایک پختگی ایسی ان کے ہاں پیدا ہو گئی تھی. تقریباً 20-21 سال کی ان کی عمر تھی جب انتظار صاحب نے ان کو اپنی کتاب آخری آدمی دی, اور اس کو پڑھنے کے بعد آصف نے انتظار صاحب کو ایک خط لکھا. تو آپ اس خط کو اگر پڑھیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انتظار حسین کی خود پہچان جو ہے اسی کتاب سے بنتی ہے, شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے ان کے جو مجموعے چھپے تھے, گلی کوچے اور ذرے, ایک کالمز کا مجموعہ چھپا تھا ان کے. تو لیکن یہ کہ ان کا یہ مجموعہ جو ہے آخری آدمی, یہ ان کا غیر معمولی سب سے اچھا مجموعہ میرے خیال میں پہلا, جس سے انتظار صاحب کی پہچان قائم ہوئی. زرد کتا اسی میں ہے, آخری آدمی اسی میں ہے, ہمسفر اسی کتاب میں ہے ان کا افسانہ. کچھوے بھی اسی میں ہے شاید. کچھوے تو الگ سے مجموعہ ہے پورا, کچھوے تو جی ایک الگ جی سے مجموعہ ہے پورا, اور ظاہر ہے کہ وہ الگ سے شائع ہوا ہے کتابی شکل میں. اس میں جی تو یہ افسانے ان کے تھے, بڑے مشہور افسانے اس میں سے بعض ہوئے. مجھے بہت پسند ہے ان کا افسانہ ہمسفر, اور زرد کتا تو ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک طرح سے انتظار صاحب کی پہچان بن گیا ہے.
تو آصف نے جس طریقے سے اس کتاب کو پڑھا تھا میں تو حیران ہوا کہ ایک 20 برس کا نوجوان، اور ظاہر ہے کہ کسی اتنے پیچیدہ لکھنے والے کو، انتظار صاحب آسان لکھنے والے نہیں تھے، اور معنی کی اتنی سطحیں ان کیا ہوا کرتی تھیں، اور ان کو اس طریقے سے پڑھ رہا ہے، ان کے سورسز کتنے تھے، کہنا چاہیے کہاں کہاں سے استفادہ انہوں نے کیا تھا، کن کن چیزوں سے وہ فیضان حاصل کیا تھا انتظار صاحب نے. تو آصف کے بلڈ میں، خون میں کہنا چاہیے کہ ادب شناسی اور ادب کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی، ایک بہت ہی گہری نظر ان کے ہاں. اور ظاہر ہے کہ اس کا سبب صاف تھا کہ بھی ایک تو ان کے والد اور پھر ان کی والدہ نذیر احمد کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. نذیر احمد ان کے پردادا تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ایک چچا یہاں رہا کرتے تھے، مسلم صاحب، ان سے میری ملاقات بھی تھی، اور آصف بھی جب آتے تھے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو آصف بہت ہی، میرا خیال ہے کہ اپنی عمر سے زیادہ میچور نظر آئے مجھے جب ان سے ملاقات ہوئی. اس وقت بھی ان کو دوسری چیز جو مجھے ان کے اندر دکھائی دی، اور جو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ عام شاید نہیں ہے، وہ کتابوں سے محبت تھی. میں نے کتابوں سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ دیکھے، خود میرے احباب میں بعض لوگ رہے ہیں. انتظار صاحب نے خاکہ لکھا ہے ان کا، کس کا، کیا وہ خاکہ ہے بھائی، وہ ہمارے، ارے انتظار صاحب نے بہت عمدہ خاکہ لکھا ہے. دیکھیے نام میرے ذہن سے بالکل، اپنے ایک دوست کا نام بھی اس وقت میں بھول، ہاں خیر. تو انتظار صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی اس کو بھی زاہد ڈار کا ذکر ہو رہا تھا. زاہد ڈار کے بارے میں لکھا ہے کہ افراسیاب کے سانپوں کی طرح ہر روز جیسے ان کو 2 آدمیوں کا مغز درکار ہوتا تھا، تو زاہد ڈار کو بھی روز 2 کتابیں چاہیے. تو ظاہر ہے کہ زاہد ڈار تو ان سے جو ان کی زمرد، جنریشن سے آپ ابھی آئے، سن رہے ہیں زمرد؟ آپ کو کچھ آواز آ رہی ہے اب؟ لیکن آپ کی نہیں، آواز آپ کی مجھے نہیں آواز سنائی دے رہی، زمرد کی آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی. خیر، مجھے بھی نہیں سنائی دے رہی. تو زاہد ڈار کو دیکھا میں نے، اور ظاہر میرے اپنے دوستوں میں اور بعض لوگ ایسے رہے ہیں بہت پڑھنے والے. لیکن خود غزالی کو میں نے دیکھا، یعنی جب ان کے ارلی ڈیز تھے اور جب یہ طالب علم تھے، اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی. گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، میں اور ان کے والد غب کر رہے ہیں، اور یہ اپنا کتاب لے کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آصف میں کتابوں سے محبت ایک غیر معمولی ان کے ہاں، ایک کہنا چاہیے کہ ایک ان کے کردار کا ایک بہت بڑا وصف تھی. اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے ہاں کسی قسم کا تعصب نہیں تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ جدید ادب پڑھتے تھے، قدیم نہیں پڑھتے تھے. وہ پرانا ادب بھی پڑھتے تھے، کلاسیکی ادب بھی پڑھتے تھے، جدید ادب بھی پڑھتے تھے. ہندوستان کا ادب، ہندوستان پاکستان کا یعنی اردو کا ادب، اردو کے علاوہ وہ مغرب کی زبانوں کا ادب، انگریزی کا تو براہ راست، اور باقی زبانوں کا وہ ترجموں کے ذریعے. تو آصف کا مطالعہ اتنا وسیع تھا اور اتنا رنگا رنگ تھا، اتنا غیر معمولی تھا کہ واقعی کبھی کبھی دیکھ کر کے حیرت ہوتی تھی. دوسری چیز ہے کہ بہت ہی منظم آدمی تھے وہ. یعنی میں نے کبھی ان کو، آصف کو، یہ نہیں دیکھا. میں خود پاکستان گیا 1985 میں یا 86 میں گیا تھا میں، تو میں نے وہاں بھی آصف کی زندگی دیکھی. اس وقت تو آصف ظاہر کی عمر ان کی کوئی 25 برس 26 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اور ظاہر کے ادب کی دنیا میں متعارف ہو چکے تھے. ان کی دوستی بہت سے ادیبوں سے تھی. لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا کہ آصف کے یہاں ادب کو، اول تو یہ کہ ادب میں صرف وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ادب کی کتابیں پڑھ لیں، اس کو ہمیشہ وہ اپنے زمانے کی سوشل سائنسز ہیں، مختلف علوم ہیں، مختلف زبانوں کا ادب ہے، مختلف زبانوں کی تاریخ ہے، مختلف ملکوں کی تاریخ ہے، ان کو دلچسپی بہت سی باتوں سے ایک ساتھ تھی. تو یہ وسعت جو تھی آصف کے ہاں وہ بہت غیر معمولی تھی. اور ایک عجیب و غریب شخصیت، تو مجھے تو بھائی ایک خیال لوگوں کا ہے کہ ایک، بہرحال ابھی میں نے ایک تحریر ان کے ساتھیوں میں ایک شخص کی دیکھی، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کاشف رضا نے کہیں لکھا کہ منٹو کی موت کا جتنا سوگ منایا گیا تھا، اس کے بعد شاید آصف
से ज्यादा हमें किसी का तज़किरा इतना नहीं हो रहा है। मैंने खुद देखा इधर बड़े बहुत अच्छे मज़ामीन अंग्रेजी में, उर्दू में, तो वो हर जबान के, यानी कहना चाहिए जो जबानें वहाँ पढ़ी जाती हैं। डॉन में मज़ामीन शाये हुए, नासिर अब्बास नैयर का बहुत आला दर्जे का मजमून मैंने पढ़ा, वजाहत मसूद का जो बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं उनका मजमून, फराजिया का मजमून, और कहना चाहिए कि बहुत से लोगों के मज़ामीन अंग्रेजी में। और उर्दू में तो ये कैफियत है कि आप देखें, फेसबुक पर देखें आप, या तो हर तरफ जिक्र जो है आसिफ का हो रहा है। और ऐसा मालूम होता है कि आसिफ के जाने से जो खला पैदा हुआ है, एक पूरा कल्चर ऐसा मालूम होता है कि आसिफ अपने साथ ले गए। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है वाकई ये। बाकी तो लोगों के लिए अदब में उनकी जो हैसियत बन चुकी थी, एक बहुत ही मुमताज़ हैसियत, एक तर्जुमा करने वाले की हैसियत से, कालम निगार की हैसियत से, एक अच्छी किताबें शाया करने वाले की हैसियत से, और कहानियां लिखने वाले, कहानियों के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने एक नसरी नज़में भी कहीं, एक ड्रामा भी उन्होंने लिखा है। और कहना चाहिए कि उनको उनकी दिलचस्पियां इतनी मुतनव्वे थी, और उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ ज़बानों के लिखने वालों से, खुद अपने मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों में जो लोग लिख रहे हैं, बलोची में और पश्तो में और सिंधी में और इन सब ज़बानों के लिखने वाले, हमारे यहाँ की ज़बानों के लिखने वाले, उनसे आसिफ के बड़े ताल्लुकात थे। यहाँ वो आया करते थे तो सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ उर्दू के अदीबों से वो अपना ताल्लुक रखें, उनको दिलचस्पी दूसरी जबानों के लिखने वालों से भी वैसी थी। तो ऐसी रंगारंग शख्सियत आसिफ का जाना, ये समझना चाहिए कि एक अदीब को किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, और हमारे ज़माने में अदब से इश्क का मतलब क्या होता है, अदब के जरिए इंसान जिंदगी को किस तरह समझता है, ये आसिफ उसकी बड़ी जीती जागती, बहुत ही जिंदा, बड़ी तवाना तस्वीर थी। तो मुझे तो उनके जाने का मलाल दो सतहों पर है। एक तो बहरहाल ये कि मुझे उम्मीद नहीं कि अब उस जैसा आदमी कोई बहुत जल्दी हमारे सामने पैदा होगा, जिसने इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा काम कर डाला, इतनी किताबें शायद की, रसाला निकाला दुनियाजाद। आप देखिए, दुनियाजाद के पाए का रसाला भी उर्दू में अब निकलना मुश्किल है। यानी उसको देख करके मुझे याद आए मौलाना सलाहुद्दीन, या उस जमाने के जो रसाले निकला करते थे जिनमें बड़ा तनव्वुर हुआ करता था, इल्मी दोस्तियां, इल्मी मजाक भी हुआ करता था एडिटर्स का। और सोचिए कि मौलाना सलाहुद्दीन के साथ उनके रसाले में काम करने वाले रागा भी थे, मीरा जी भी थे। तो एक बड़ी वसत दिखाई देती थी। यही वसत आसिफ के रसाले में मुझे नजर आती दुनियाजाद में। आपको दुनिया भर के अदब से बाखबरी हो जाएगी। और कभी उन्होंने अपना कोई प्रोपेगेंडा अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने बारे में बातें भी कभी वो नहीं करते थे आसिफ। और इसी तरीके से वो कभी अपने रसाले को उन्होंने अपनी नुमाइश का, अपनी शोहरत का जरिया कभी बनाने की इनको जरूरत भी इसकी नहीं थी। तो एक बहुत अच्छा, मुझे नहीं उम्मीद है कि उस पाए का रसाला आसानी से निकल सकेगा। तो बहरहाल उनके जाने का अभी तो मेरे साथ एक दुश्वारी बहुत बड़ी ये है, मैं क्या आपसे अर्ज करूं कि दर्द जो होता है बहुत धीरे धीरे रुखसत होता है, और एक आग सी अंदर अंदर जो मुझे महसूस होती है वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडी होती है। बहुत वक्त गुजर जाता है उस वक्त भी। तो अभी तो मैं इस हालत में शायद नहीं हूं कि कोई बहुत मरबूत गुफ्तगू आसिफ के बारे में कर सकूं। एक साथ इतनी बातों की अलगार शुरू हो जाती है ज़हन पर कि मैं क्या अर्ज करूं। बहरहाल आप हज़रात बैठे हुए हैं, आप दोनों की बातें सुनूंगा। गजाली यानी महमूद गजाली और महमूद फारूकी और खालिद जावेद, उन्होंने, आसिफ ने, आपने जिस प्ले में हीरो का रोल अदा किया था गिरीश कर्नाड का तोलक, उसका तर्जुमा भी आसिफ ने किया था। आसिफ ने कितनी जबानों से तर्जुमे किए, और सोची कि ये तर्जुमा भी किया था। तो मुझे कल भी याद आया था, आसिफ के बारे में बात हो रही थी तो मुझे आपका भी ख्याल आया, और मुझे ये भी याद आया कि मैंने आपको उसमें अदाकारी करते हुए देखा था। और जाहिर है कि गिरीश कर्नाड से मेरे बहरहाल जाती मरासिम थे, एक तरह का दोस्ताना ताल्लुक था उनसे। तो और जाहिर है कि ऐसे लोग उर्दू में कम हैं जो मुख्तलिफ ज़बान के लिखने वालों से यकसा तौर पर अपने आप को मुताल्लिक़ रख सकें। जमर्रद, आप सुन रहे हैं कुछ उनकी शमीम साहब, या मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक जमर्रद का?
भाई हम सबकी मेरी आवाज आवाज आई है, जमरुद साहब की। मेरी अब आपकी आवाज आई हल्की सी। हाँ आपकी आवाज आ रही है जमरुद जी 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 महमूद भाई, अब मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। असल में इंटरनेट का कुछ इशू है, तो मैं जी। चूंकि कश्मीर में बैठा हूँ, नहीं तो जी यहाँ जी इंटरनेट की स्पीड जी नहीं है में बैठे हैं के लिए। जी नहीं, बहुत गनीमत है। इसके महमूद पहले भाई, कि आप चले जाएं, मैं आपसे कहूंगा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने इतना वहां रह के कश्मीर में इतनी जहमत उठा के जी पहुंच रही है। आप 1 मिनट चुप रहे तो मैं आपकी तारीफ में एक जुमला कह दूं। हाँ गजाली कह दें इससे पहले कि वो जुमला रह जाए। नहीं कि भाई वहां रह के कश्मीर में जहां इंटरनेट की इतनी किल्लत और इतनी दिक्कत है और बाकी तमाम चीजों की दिक्कत है, वहां बैठ के आपने ये इनिशिएटिव लिया, वहां से आपने हम सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया, दिन में एक रिहर्सल भी की। मैं आपके इस हौसले की और आपके एफर्ट की और आपकी मेहनत की और आपके जज्बे की बहुत दाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि शमीम तो साहब कश्मीर के भी उस शहर में बैठे हुए हैं जो कृष्णचंद्र का शहर है। जी कृष्णचंद्र का शहर है जी। क्योंकि शमीम साहब को मुझे मतलब उर्दू वालों ने बहुत सुना है उनको। मैंने उनको जब भी सुना है किसी भी मौजू पे गुफ्तगू करते हुए, तो इस कदर इल्मी, इस कदर मरबूत, मबसूत और मुअक्कर गुफ्तगू शमीम साहब करते हैं किसी भी मौजू पे कि उनके साथ मुझे यहाँ बैठाना जो है वो एक मेरी आपने बहुत इज्जत अफजाई कर दी है, एग्जॉल्ट कर दिया मुझे एक तरह से। भाई आसिफ की तरह आप जैसे लोग भी बहुत आसानी से सामने नहीं आते। नहीं, ये तो जरा नवाजी है आपकी। जमरुद आप कह रहे थे कुछ? हाँ जी महमूद भाई। जी महमूद भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। महमूद भाई, आपने भी आसिफ फरूखी साहब से गुफ्तगू की। जी खालिद जावेद साहब, आप जितने भी खालिद जावेद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी मैंने आसिफ फर्रुखी पे कोई गुफ्तगू नहीं की। अभी मैं सिर्फ जो है वो शमीम साहब से एक जुमला बात कर रहा था। आसिफ के बारे में आप महमूद से कोई खास बात आप जो पूछना चाहते थे, वो आपका सवाल क्या है? आवाज नहीं आ रही है ना असल में जमरुद की। हाँ, इंटरनेट का मसला है। बहरहाल तो मैं बहुत मुख्तसरन जो है वो बता देता हूँ। जी 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 कि आसिफ फर्रुखी जी जी जाहिर सी बात है शमीम साहब के जैसा ताल्लुक और उनका जैसा जो वसत है उस रिश्ते की, मेरा उस तरह का नहीं था। लेकिन मैं अर्ली 90s में जब मैं कॉलेज में आया और मैंने पहली बार उर्दू के संजीदा जरायद पढ़ने शुरू किए, तो शब खून मैंने देखा, उस जमाने में देखना शुरू किया। और उस जमाने में सौगात महमूद अयाज ने दोबारा शुरू किया था, बड़े तमतराक से निकल रहा था। और पाकिस्तान से भी कभी तश्कील या एक आध रिसाल अब्बू के पास आते थे। तो आसिफ फर्रुखी के नाम से मैं पहली बार मुतारिफ हुआ। मैं खुद सेंट स्टीफेंस में पढ़ता था उस वक्त। तो मैंने देखा, मैंने ईमान से कह रहा हूँ, मैंने दुनिया के 2 बड़े थ्योरिस्ट जो हैं सबसे बड़े इस वक्त 20वीं सदी के, लकान और फूको, इनका नाम सबसे पहले मैंने आसिफ फर्रुखी की तहरीरों में पढ़ा, उन जरायद, उन रसाइल में। इन 2 बड़े थ्योरिस्ट से मुझे मुतारिफ कराने वाले आसिफ फर्रुखी थे। फिर मैंने थोड़ा उनकी छानबीन की तो मुझे मालूम हुआ साहब ये तो एक डॉक्टर हैं और हार्वर्ड में पढ़ के आए हैं। और फिर मैंने देखा कि साहब इस तरह की उर्दू वो लिखते हैं और किस पाए का उनका तबसरा है, किस पाए की उनकी इल्मियत है, किस पाए के वो सोर्सेस कोट करते हैं, कितने थ्योरिस्ट्स को, उर्दू के यूरोपियन थ्योरिस्ट्स को। तो मैं बड़ा मतलब एक तरह से मैं मबहूत सा, दंग सा हो गया कि ये कौन शख्सियत है, किस तरह का आदमी है जो डॉक्टर भी है, हार्वर्ड में भी पढ़ के आया है और उर्दू में इस कदर आलिमाना मज़ामीन लिखता है। तो मैंने बड़े अब्बू से भी, उनका फारूकी साहब से, उनके बारे में पूछा। मैं बड़ा क्यूरियस था, बहुत मेरे लिए कि एकदम अचंभित करने वाली बात थी ये। फिर मैंने उस जमाने में उन्होंने हिंदुस्तानी अदीबों के साथ मुज़ाकरों की एक किताब भी निकाली थी, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद फिर मैं जब इंग्लैंड जा रहा था तो उसी जमाने में उन्होंने जर्मनी में वो रह के आए थे, उन्होंने एक सफरनामा लिखा था उसका।
تو وہ سفرنامہ میں نے پڑھا تھا اور اس سفرنامے میں انہوں نے تھوڑا مطلب اپنے ایگزائل کی سی کیفیت ایک دریافت کی تھی. تو ان کے اس زمانے میں افسانوں کو پڑھ کے بھی بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو میں نے نوٹ کیا تھا اپنی ڈائری میں کچھ چیزوں کو. تو میں نے آج الٹ پلٹ کے دیکھا تو مجھے یاد آئی 2-3 چیزیں. ان کی ایک کتاب سے مجھے یاد آیا, ایک لائن تھی بڑی مجھے اثر کیا تھا اس وقت, اس نے کہ کرب کا چڑھا دریا اتر جانے کے بعد محمل سی نظر آنے والی زندگی. وہ جملہ مجھے بڑا وہ لگا تھا, میں نے اس کو نوٹ کیا تھا. پھر ایک بار اور میں ایک جملہ شاید انہی کا تھا یا مجھے یاد نہیں ہے, ان کے آئیڈل انتظار حسین کا, کہ ہنسو مت محرومیوں پہ ہنسا نہیں جاتا, محرومیوں سے سمجھوتا کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے جو سفرنامہ لکھا تھا جرمنی کا, اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب وہ ایک دم اپنے ماحول سے اپروٹ ہو کے بالکل ہی ایک الگ نئے کلچرل سسٹم میں آئے, تو اس کلچرل سسٹم میں کس طرح اپنی شخصیت کا تانا بانا بنا جائے, جہاں ان کے جو پہلے کے اچیومنٹس تھے یا جو پہلے کے ان کی نالج تھی, اسکالرشپ تھی, اس کی کوئی وقت نہیں, یا جو سماج میں کراچی میں جو ان کی پوزیشن تھی ایک بورژوا اسٹیبلشڈ اپر مڈل کلاس شخص کی, اس کے بغیر کیسے اپنے آپ کی اپنے تشخص کو اپنے شخصیت کو وہ وہاں قائم کر پائے. تو مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگی تھی. پھر دھیرے دھیرے پھر مطلب آبویسلی میرے لیے ایک طرح کا مجھے لگتا ہے 80s اور 90s میں وہ انگریزی کا لفظ ہے اردو ادب میں, وہ ایک enfant terrible کی طرح ابھرے تھے, ایک آئیکونو کلاس کی طرح, یا ایک اس کی طرح جو اس نے ایک دم کم از کم میرے جیسے پڑھنے والے کو تو چکا چوند کر دیا تھا اپنے اتنے ریفرنسز لے کے, جس میں ہے ایک آدمی ایک دم فلابرگاسٹڈ ہو گئے تھے بہت سارے لوگ, میں تو ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر ان سے بہت زمانے بعد اب میرے والد صاحب سے بھی ان کے تعلقات تھے, ملاقات ہوئی دہلی میں 97-98 کی بات ہے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ سب چیزیں میں پڑھتا ہوں آپ کی, تو انہوں نے اس وقت پھر اس کے بعد پھر فائنلی میری کراچی میں ملاقات ہوئی ان سے 2008 یا 10 میں 12 میں, جب میں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں گیا. تو ان کا اس وقت انہوں نے کہا, میں نے یاد دلایا کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, تب تک کافی وقت گزر چکا تھا. انہوں نے میری جو 1857 کی کتاب ہے بسیجڈ, اس کو ڈان میں ریویو بھی کیا تھا. پھر انتظار صاحب پہ میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو وہ انتظار صاحب پہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے, تو پھر میری ان سے تھوڑی بہت کورسپونڈنس ہوتی رہتی تھی. مگر جو شمیم صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے, میرا خیال ہے اس پہ میں چاہوں گا خالد صاحب بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جہاں جو لوکیشن تھا آصف کا کراچی میں, جہاں پہ اس قدر ایتھنک کانفلکٹس ہوتے رہے ہیں مختلف ایتھنیسٹیز کے درمیان, مختلف زبانوں کے درمیان, وہاں لامحالہ مجھے لگتا ہے بر صغیر میں اگر کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے ادیب اور زبانوں کے ادب میں بہت زیادہ مجموعی طور پہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, تو وہ شاید کراچی ہوگی. کیونکہ آج میں بھی اجمل کمال نے اتنے طرح کی زبانوں کی چیزوں کو چھاپا ہے. آصف کی بھی میں نے تحریروں میں, افسانوں میں آصف صاحب کی سندھی زبان سے ایک انگیجمنٹ, پنجابی زبان سے ایک انگیجمنٹ, ہندوستانی زبانوں سے ایک انگیجمنٹ, تو ایک طرح کا ایک لنگوسٹک جس کو کہنا چاہیے کاسموپولیٹنزم نظر آتا ہے کراچی کے ادیبوں میں. مگر اس سب کے ساتھ ساتھ ایک آصف صاحب ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پبلک انٹلیکچوئل بھی تھے, اپنا رسالہ نکالتے تھے. وہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی. تو ایک محض ایک ادیب ہونے کے سے کہیں زیادہ مطلب جیسے شمیم صاحب نے اشارہ کیا, ادب سے ان کی دلچسپی صرف ادب تک محدود نہیں تھی. ادب کس طرح سماج پہ اثر انداز ہو سکے, کس طرح سماج کو بدل سکے, کس طرح ہمارے جو تصادم ہیں, ہماری جو آویزشیں ہیں, ان کو کس طرح اور ہلکا یا نرم کر سکے, سماج میں کس طرح باہم گفتگو اور مذاکرے بنا سکے, اس کی طرف ان کی جستجو تھی. تو مجھے پتہ نہیں میری بات کسی تک کچھ بھی پہنچ پائی ہے یا نہیں پہنچ پائی ہے, لیکن میں نے کہا بات میں اپنی ختم ہی کر لیتا ہوں. بہت عمدہ باتیں کی. ہماری جو آویزشیں ہیں ان کو کس طرح اور ہلکا یا نرم کر سکے, سماج میں کس طرح باہم گفتگو اور مذاکرہ بنا سکے, اس کی طرف ان کی جستجو تھی. تو مجھے پتہ نہیں میری بات کسی تک کچھ بھی پہنچ. محمود بھائی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, جو سننے والے ہیں پیج پہ وہاں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے, مجھ تک تھوڑی. جی آپ کی خالد جاوید صاحب آپ تک بات پہنچ رہی ہے.
जी जी आ रही है। खालिद जावेद साहब, जी आ रही है। खालिद जावेद साहब आपकी आवाज आ रही है। आपकी तमाम किताबें जो हैं वो आसिफ फरूकी के यहाँ से पाकिस्तान से छपी हैं, तो आप किस तरह उन्हें खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? क्योंकि आज बहुत भारी गुफ्तगू करने का मौका है नहीं। जी जी जी, देखिए जाहिर है कि ये जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है इसकी नौयत एक किस्म की यानी कंडोलेंस की है। जी जी, मेरी आवाज आ, जी आ रही है, आप बोलें। ये एक ताज़ियती गुफ्तगू की सी इसकी नौयत है, और मुझे ये लगता है कि जो हम इस ज़माने में, ये जो हमारा ज़माना है, इसमें हम एक इज्तिमाई ताज़ियतनामा हमें एक पेश करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कि मौत सड़कों पर रक्स कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें एक इज्तिमाई पेश करना चाहिए। आ रही है सर। इसी इज्तिमाई मौत के रक्स में मेरा दोस्त भी एक मौत का शिकार हुआ। आसिफ से मेरा ताल्लुक एक दोस्त और एक भाई की तरह था, और हमारा बहुत पुराना ताल्लुक था आसिफ से। आसिफ के वालिद साहब जो थे असलम फरूकी साहब, उनका बहुत ही गहरा दिली ताल्लुक, एक तरह से कहना चाहिए वो मेरे जो फजल सिद्दीकी, तो उनके वो बहुत दोस्त थे। तो इन लोगों ने साथ साथ ही हिजरत भी की थी, यानी आसिफ साहब के वालिद ने और हमारे मामू ने अपने ख़ानदान के साथ ये जो थे ये हिंदुस्तान से एक साथ वहाँ इन्होंने हिजरत की थी पाकिस्तान में। बहुत गहरा ताल्लुक था उनका। आसिफ के बारे में क्या कहूँ, कुछ कहते हुए ऐसा लगता है कि कहूँगा उसके कोई माने नहीं हो, क्योंकि एक शदीद गम और एक सदमा दिल को दबाए डालता है। आप लोगों ने बड़ी तो उसके बारे में गुफ्तगू की। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने मेरी हर किताब जो हिंदुस्तान से शाये हुई उन्होंने पाकिस्तान से शाये की। कोई एक भी अफसाना ऐसा नहीं है जो कि शफून ने भी और वो बाद में उनके दुनियादार। ये तो एक अलग बात थी, मेरा उनसे एक ताल्लुक था। वो ताल्लुक आप ये समझ लीजिए कि उनके इंतकाल से 8 दिन पहले, जब वो लगातार फेसबुक पे वीडियो कॉलम अपने दे रहे थे, तालाबंदी का रोजनामचा, अगर आप देखें तो वो सब मौजूद मिलेंगे आपको। और उसमें जिस तरह की चीज़ें थीं और जो वो बातें करती थी, उसमें ये लगता था कि एक ख़ास किस्म की तन्हाई और एक ख़ास किस्म की अफसरदगी और एक अजीब जो मलाल अंगेज़ कैफियत होती है, वो ये जो इज्तिमाई मंजरनामा था वो और जो उनकी इनफरादी ज़िंदगी थी, वो दोनों आपस में कहीं घुल मिल गए हैं। मेरी उनसे काफ़ी गुफ्तगू रहती थी, काफ़ी बातचीत हम लोग करते रहते थे। ये तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और मतलब आसिफ का साथ हमसे छूट जाएगा हमेशा के लिए। अब अभी तो और बहुत सी बातें आपने आसिफ साहब के बारे में आप लोगों ने की हैं। असल में तनकीदी नज़र उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छे नक्काद थे। नौजवानों ने, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि नौजवानों में अगर हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा नक्काद पैदा हुआ तो वो आसिफ थे। आप आसिफ की किताब देखिए, आलम ईजाद। आलम ईजाद में जिस तरह के तनकीदी मज़ामीन हैं उनके, तो उससे वो ऐसा लगता है कि वो फनपारी की रूह तक पहुँचते हैं, ज़बान व बयान में ही नहीं उलझ के रह जाते। या जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद के ऊपर उनका मजमून है, बहुत ही मार्के की चीज़ है, ऐसा कोई मजमून लिखा नहीं गया। उमराव जान अदा पे भी जो उनका मजमून है, ऐसा कोई मजमून भी उमराव जान अदा पे नहीं है जिसमें कि उन्होंने पहली बार शायद इस बात की तरफ इशारा किया कि ये एक इनफरादी रूह की कहानी है। तो हम अब तक जो थे उसको एक इज्तिमाई मंजरनामा, लखनऊ का जवाल, और इस हवाले से हम उस नावल को देखते आए थे, पढ़ते आए थे। लेकिन एकदम उस नावल की एक नई तफहीम हमारे सामने आई कि जब उन्होंने कहा कि पहली बार उर्दू नावल में कहीं एक फ़र्द आता है और एक मतलब फ़र्द की बेचैन रूह पहली बार सामने आती है, तो वो उमराव जान अदा में है। तो उमराव जान अदा का जैसा इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया था, वो इंटरप्रिटेशन मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी, बड़ी बसीरत मुझे उससे मिली। दुनिया भर के अदब के ऊपर उनकी नज़र थी। निर्मल वर्मा को वो
یہاں جو مطلب ہندی میں بہت پسند کرتے تھے، میں نے ان کی بہت سی چیزیں ان کو وہاں پہ بھیجی، نرملا ورما کی ہندی بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیٹن امریکن رائٹر کے انہوں نے بہت اچھی ایک کتاب مرتب کی تھی لیٹن امریکن رائٹنگ کے اوپر، وہ اس کا میں نام بھول گیا ہوں کتاب کا، اس میں بہت عمدہ افسانے ہیں ان کے، مارکیز کے افسانے تو تھے ہی، لیکن کارلوس فینوتیس کے افسانے تھے، انفانتے کے افسانے تھے، کورتازار کے افسانے تھے، خوان رولفو کے افسانے تھے، مطلب ایک پوری سیریز تھی۔ پہلی بار ہم نے جو ہے وہ لیٹن امریکن رائٹنگ کی یہ جو چیز، حالانکہ اس سے پہلے اجمل کمال نے ایک پوری کتاب چھاپ رکھی تھی مارکیز کے اوپر، لیکن وہ تو ایک ناول تھا، اور مارکیز تو کہنا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اسٹیٹس سمبل بن گیا تھا، اس کو ہم نے انگریزی میں بھی پڑھ لیا تھا، لیکن یہ جو ساری چیزیں ترجمے کے طور پہ سامنے آئیں آصف کی، انہوں نے شاعری کا بھی ترجمہ اس میں کیا تھا۔ دنیا ذات کے جتنے شمارے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ سب شاہکار ہیں، اور بعض تو انہوں نے بڑے بڑے اچھے خاص نمبر بھی چھاپے ہیں۔ ایک شمارہ انہوں نے چھاپا تھا کہ جس کا نام تھا دنیا دنیا دہشت ہے، خیر اس کو آج کے زمانے میں پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دہشت کا منظرنامہ بدلا ہے لیکن دہشت کی ماہیت نہیں بدلی ہے، وہی دہشت جو کہ جب تھی وہی دہشت اب آج، بہت کچھ بدلا نہیں ہے، اصل میں کچھ بھی بدلتا نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کچھ بھی نہیں بدلتا ہے، سب وہیں رہتا ہے۔ تو آصف کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، آپ نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے 2012 میں وہاں آنے کی دعوت دی، میں وہاں گیا، میرے ناول کا وہاں پہ انہوں نے لانچ کیا، موت کی کتاب، اس کی ریڈنگ کروائی، تو میرے اوپر تو ان کا دیکھا جائے تو ایسا سلوک بھی ہے جس کے لیے میں ان کا شاید زندگی بھر ممنون بھی رہوں گا، لیکن پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دوست کی محبت، ایک بھائی کی سی محبت، اس کا بدل کہاں سے لاؤں گا؟ بہت عمدہ باتیں کہیں آپ نے خالد صاحب، اس طرح کا جس طرح کا ان کا جو انگیجمنٹ جس طرح سے دنیا بھر کے رائٹرز کے ساتھ ہے۔ زبردست، آپ سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بھائی اتنا کہہ پاؤں گا۔ زمرد تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ابھی ادھر حال میں میری آواز آ رہی ہے زمرد؟ آپ کی آواز صاف آ رہی ہے۔ اب آواز آنا بند ہو گئی شاید۔ ہیلو، میری آواز آ رہی تھی کیا؟ ہاں جی، ہم تک سب پہنچ رہی تھی، میرا خیال ہے سننے والوں تک سب پہنچ رہی ہوگی۔ میں زبردست جب تک آ رہے ہیں آن لائن، میں شمیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، شمیم صاحب آپ جو ہے اس گفتگو کو کنکلوزیو اس پہ لے جائیں۔ بھائی میں کیا عرض کروں آپ سے کہ 1 جون کو آصف کا انتقال ہوا، اور اس سے شاید 3 دن یا 4 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، تو اس وقت بخار بھی نہیں آیا تھا ان کو، جو بالآخر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تو وہ ٹھیک تھے، خوش تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتاب الوداع تو شائع کر چکا تھا اس کی دنیا ذات کی، لیکن اب اس کو ہم جاری رکھیں گے، اور یہ شمارہ جو ہوگا، یہ آج کل جو فضا ہے، یہ کورونا جس آزمائش سے پوری دنیا گزر رہی ہے، زمین گزر رہی ہے، یہ اس پر ہوگا۔ اچھا، بہت چیزیں ہندوستان سے انہوں نے حاصل کر لی تھی، میں نے ان کو بہت سی چیزیں یہاں سے بھجوائی تھیں، ترجمے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم اسی کو مرتب کر رہے ہیں، 450 صفحے تقریباً ہو چکے ہیں، تھوڑا سا کچھ اور حصہ اس میں 10-20 صفحے کی ضرورت گنجائش ہے، اور اس کے بعد یہ ہم ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ آصف نے ایک غیر معمولی تبدیلی ان کی ذاتی سوانح میں آئی، وہ یہ تھی کہ یونیسکو کی ملازمت چھوڑ کر کے وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں لینگویجز کے شعبے کے سربراہ ہو گئے، حبیب یونیورسٹی میں۔ میں وہاں گیا اتفاق سے، وہاں وہ لیکچرز کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، تو ایک بار مجھے ان کے طالب علموں سے ملنے کا اور ان کے ساتھیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے ساتھیوں میں اب افضال احمد سید اور تنویر انجم بھی شامل ہیں، اور انعام ندیم، اور یہ سب نئے پرانے بہت سے لوگ ہیں۔ میں نے آصف کو اتنا خوش اور مطمئن وہاں دیکھا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ آصف کو اب جو زندگی ملی ہے وہ غالباً
پیشہ ورانہ سطح پر اگر دیکھا جائے تو شاید ان کی اس سے تشفی ہو رہی ہے. اور وہ اتنے خوش تھے طالب علم ان سے، اتنے ایسا لگتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں بالکل ان کے، وہ ساری بچیاں جو ہیں وہاں، وہ آصف ان کو غالباً کہا بھی کرتے بھائی ہماری بیٹیاں ہیں یہ سب. اور وہ کیفیت یہ تھی کہ اس قدر وہ لوگ، میں نے دیکھا تجسس ان میں اتنا تھا، ایک ذوق پیدا کرنے کی جو آصف نے جو ایک بنیاد ڈالی تھی، جس طریقے سے پڑھاتے تھے وہ طالب علموں کو، اور جس طریقے سے ایک ڈائیورس انٹرسٹ ان کے ہاں پیدا کیا تھا. اس دن میں نے دیکھا جب وہاں میں گفتگو کرتا طالب علموں سے تو وہاں کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے، مختلف شعبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے ایک استاد کا، ادب کے استاد کا ویژن کم سے کم کبھی محدود نہیں ہونا چاہیے. اور آصف نے اس معاملے میں ایک غیر معمولی کہنا چاہیے کہ کامیابی حاصل کی تھی وہاں، اس شعبے کے ذریعے جو ذوق وہ پیدا کر رہے تھے. آج کی دنیا کے بہت سے مسائل شاید اسی لیے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ انسانی علوم سے اس کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے. ہم نے خانے بنا لیے ہیں مختلف، اور ظاہر ہے کہ آصف اس کے قائل نہیں تھے. اور یہ جو زندگی کا یہ 4-5 سال کا عرصہ ان کا گزرا حبیب یونیورسٹی میں، یہ میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی تشفی بخشنے والا اور ان کے طالب علموں کے لیے بھی ایک عجیب و غریب تجربہ رہا ہوگا. تو وہاں ملاقات، اور نومبر میں ظاہر میں گیا تھا پچھلے پاکستان، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. میرا ان کے ساتھ خاصا وقت گزرتا تھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آصف جن کے ہاں ضبط کی اتنی طاقت ہے اور وہ اس طریقے سے بیمار پڑیں گے اور اس طریقے سے اثر لیں گے اس کا. اور بہرحال بہت زندگی سے زیادہ یقینی موت ہوتی ہے. تو بہرحال کسی کے راستے سے تو آتی ہے موت، تو آصف کے ہاں جس طریقے سے آئی وہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ ہے. میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ جتنے لوگوں سے باتیں ہوئی ان کے دوستوں میں ہر شخص نے، افضال احمد سید نے بہت اچھا جملہ کہا. انہوں نے یہ کہا کہ آصف کے جانے کے بعد ہماری زندگی اب وہ نہیں رہے گی جو آصف کی موجودگی میں تھی. یعنی گویا کہ زندگی کا نہ صرف یہ کہ محور تبدیل ہو جائے گا، زندگی گویا کہ بالکل ایک کہنا چاہیے کہ اس کا ایک مزاج ہی بدل کر کے رہ جائے گا. تو آصف اپنے ساتھ ایک نیا کلچر پیدا کر رہے تھے، لٹریری کلچر پیدا کر رہے تھے پاکستان میں. اور وہاں کراچی میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اپنے فیسٹیولز کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے کالمز کے ذریعے، اور یہ جو تالہ بندی کا روزنامہ جو وہ لکھ رہے تھے، یہ تو عجیب و غریب کتاب ایک تیار ہوتی چلی جا رہی تھی. تو یہ جہاں بہرحال ایک ایسا شخص گیا ہے جس کا کوئی بدل دکھائی نہیں دیتا ہم کو، اور ظاہر ہے کہ کوئی جو ہم سب اس کو یاد کرتے رہیں گے. اور جاتا ہے جب وہ، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی اس کے بغیر ادھوری ہو گئی. شمیم صاحب جی شمیم آپ کچھ صاحب، کہہ رہے تھے. آصف فروخی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا سر کہ آصف فروخی کی جو آخری تحریریں ہم پڑھتے ہیں، یہ جو روزنامچہ وہ لکھ رہے تھے، یا ان کے ویڈیوز جو کالمز کی شکل میں ہمارے سامنے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے چہرے سے، ان کی تحریروں سے بھی اندازہ لگانا اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں سے اور اپنے ویڈیوز کے ذریعے ہمارے لیے اندازہ لگانا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسری دنیا کے سفر پہ بہت جلد چلے جائیں گے. کیونکہ ان کے جو آپ ویڈیوز دیکھیں تو ان کی آنکھوں کے گرد جو ڈھاکیے بنے ہوئے ہیں، یا ان کی جو آخری تحریر ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے بہت کہ وہ اپنی کمزور نظر زندگی کو آنے ہی لگے بیان تھے، کر رہے تھے ان سب میں. بہت کمزور نظر آ رہے تھے. اور 3 دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ظاہر ہے چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تقریباً. تو یہ سب تو ہے، لیکن بہرحال مجھے تو پھر بھی آصف سے جو گفتگو ہوئی تو ان کی آواز سننے کے بعد یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں آخری بار ان کی آواز یہ سن رہا ہوں. اور یہ مضمون جس کا ذکر کیا خالد جاوید نے بھی اور محمود غزالی نے بھی، سوغات کے مضمون کا نذیر احمد پر، تو اس مضمون کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ محمود ایاز تو نہ صرف یہ کہ
ان کے گویا کے عاشق ہو گئے تھے اور نذیر احمد پر اس پائے کا مضمون. لیکن آپ یہی دیکھیے کہ سارا شگفتہ پر ان کا مضمون آپ دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے پرانے ادب پر لکھ رہے ہوں یا نئے ادب پر لکھ رہے ہوں یا ادبی مسائل پر گفتگو کر رہے ہوں, ہر جگہ ان کے یہاں ایک غیر معمولی پختگی کا احساس ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اب جانے سے پہلے وہ جیسے دکھائی دے رہے تھے, تصویر میں نے بھی دیکھی, ان کی آخری جو ریکارڈنگ ہے وہ ان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے دیکھی, تو پتہ نہیں اس کے بعد بھی مجھے تو گمان نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص چلا جائے گا. آپ جی شمیم صاحب, آصف فروخی چلے جانے کے بعد جس طرح ہندوستان اور پاکستان اور دنیا بھر میں ان کو یاد کیا گیا, ان پہ مضامین لکھے گئے, بہت سے جذباتی مضامین دوستوں نے لکھے, ان کے چاہنے والوں نے لکھے, ظاہر ہے وہ ایک طرح سے تعزیتی ہی مضامین ہیں, ان پہ بہت زیادہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی جذباتی ہیں. ہونا تو بالکل فطری ہے بہت ساری کہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ایک ایسا شخص جس سے آپ ذاتی تعلق محسوس کرتے ہوں, اس کے چلے جانے سے اور اتنے ناوقت چلے جانے سے تو جذباتی تعلق, وہ تو جذباتیت کا دورانہ تو بالکل فطری ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ آصف کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے, بحیثیت ایک ناشر کے, بحیثیت ایک مدیر کے, بحیثیت ایک ترجمہ کرنے والے کے, بحیثیت ایک افسانہ نگار کے. ان کی افسانہ نگاری پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں تو میں پہلا جو مجموعہ ان کا چھپا تھا آتش فشاں پر کھلے گلاب, اور اس کے بعد سے لے کر آخر تک دیکھیے 6, 7, 8 مجموعے ان کے چھپے. وہاں بھی ایک مستقل آپ کو ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آصف اپنے آپ کو تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایک رنگ کے افسانے ان کے یہاں نہیں ہے. وہ شہر ماجرا, شہر بیتی, میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, یہ جتنے مجموعے آپ ان کے دیکھیں تو سب الگ الگ بالکل. آخری زمانے کے افسانوں میں جو شہرت ملی, ایک افسانہ ان کا جو مجھے بہت پسند آیا, سمندر کی چوری, جس کو بہت شہرت ملی, اور اس کے علاوہ ایک افسانہ جو مجھے خاص طور پر پسند آیا ان کا بونزائی ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آپ بیتی گویا کہ آدمی لکھ رہا ہے اور اس کو ایک اپنے آپ پر نظر ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو غیر کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سب تو آصف کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا ڈائیورس ہے, اتنا رنگا رنگ ہے کہ ان سب کا وہ ظاہر ہے کہ جائزہ ایک گفتگو میں, اور ابھی جبکہ ان کی موت کو ابھی چند دن گزرے ہیں اور ہم سب ابھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اسی صورت میں واقعی بہت مشکل ہے جائزہ, اور یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. میں نے جو جملہ آپ کو بات ہو رہی تھی ابھی کرش چندر کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانے میں سب سے اچھا مضمون کرش چندر پہ انہوں نے ہی لکھا ہے, اور وہ عالم ایجاد جو ان کا ہے مجموعہ اس میں شامل ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد جاوید صاحب, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ نئی تصویر سامنے آتی ہے. میری آواز آ رہی ہے زمر صاحب؟ نقاد تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے آصف, اور انہوں نے اس کے علاوہ بہت دلچسپی لی. یہ جیسے ممتاز شیریں کی مرتب کی ہوئی جو کتاب ہے ظلمت نیمروز, اس کو پھر سے آصف نے شائع کیا, اور اس میں کرش چندر کا وہ افسانہ ہے جس کی عسکری صاحب نے بہت داد دی ہے, کیا لمبی سڑک, 2 فرلانگ لمبی سڑک, کیا ہے وہ, تو جی لاہور کی دو جو ان کا افسانہ ہے. جی تو وہ بہت ایک آصف نے تو ایک کہنا چاہیے کہ آصف نے اس کے باوجود کہ انتظار صاحب سے بہت متاثر تھے وہ, لیکن بعد میں انتظار صاحب کے اثر سے ان کی افسانہ نگاری بالکل نکل آئی تھی, اور انہوں نے اپنا ایک خاص ایک انداز پیدا کر لیا تھا, اور وہ اپنے زمانے کے جو لکھنے والے ہیں. مجھے ہمیشہ ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے کہ آپ کے افسانوں میں آپ کا زمانہ کہاں سے جھانک رہا ہے, تو آصف کے یہاں واقعہ یہ ہے کہ غیر معمولی. اور ادھر تو جو افسانے وہ لکھ رہے تھے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب ایک اپنے زمانے ہی سے متعلق چیزیں انہوں نے لکھی زیادہ تر. اور
ان کے تعلقات بھی بہت تھے ہمارے یہاں کے افسانہ نگاروں میں. خالد جاوید آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں بھی انہوں نے شائع کی, عود کی کتاب اور نعمت خانہ, اور تو تھی ان کو دلچسپی. آصف کو ایک اور دلچسپی بہت غیر معمولی تھی. آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ ان کو دوسرے فنون سے بھی تھی دلچسپی. مثلا اوریجنل تصویریں ان کے پاس بہت سی جمع تھی, اور تصدق سہیل ان کے دوستوں میں تھے مصور, جن سے مجھے لے کے آصف گئے بھی تھے ان کے اسٹوڈیو میں, اور ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو آصف ان سب چیزوں سے بھی دلچسپی رکھتے تھے. یعنی ایک شخص جو پھر یہ کہ دو زبانوں میں یکساں طور پر وہ انگریزی میں جتنے رواں تھے ویسے ہی اردو میں, تو جس طریقے سے وہ تحریریں جو ان کی چیزیں چھپ رہی تھیں آپ دیکھیے وہ, اور انگریزی میں لکھنے والے, اور میرا خیال میں وہاں کے لکھنے والوں کو, انگریزی کے لکھنے والوں کو اور اردو کے لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دینا, یہ بھی آصف کا کارنامہ ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل وہ اس طرح کا ایک اتنا وائڈ انگیجمنٹ دنیا بھر کے لٹریچر سے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں سوشل سائنسز سے اور دیگر علوم سے, سیوک کانشیسنس سے, سٹیزن شپ سے, اور باقی جو ایک کیا جس شہر میں آپ ہیں, جس مقام پہ ہیں, اس کا آپ کا کیا انگیجمنٹ ہونا چاہیے, وہ بہت ہی وائڈ رینجنگ ہے, بہت ہی وائڈ رینجنگ ہے. زمرد صاحب, ہم سب حواس خالد صاحب باختہ کچھ ہیں, کہہ رہے تھے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا جی کہیں. خالد جی جاوید کچھ کہہ رہے جی تھے خالد صاحب. نہیں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زمرد صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ کہاں چلے گئے. زمرد صاحب نے آپ کو اور شمیم صاحب کو یہاں یکجا کر کے اپنا کام ایک طرح سے کر دیا ہے. تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ اسے آپ ختم کریں اس بات کو خالد صاحب. جی جی جی, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے افسانے ہیں وہ اس میں واقعی ایک ارتقاء ہے. جو ان کے ابتدائی افسانے ہیں, آتش فشاں پہ کھلے ہوا گلاب, اگر آپ وہاں سے دیکھیں تو وہ بہت ہی تجریدی قسم کے افسانے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کا اسلوب بدلا ہے اور اس میں آتی چلی گئیں. لیکن ایک بات یہ بہت خاص طریقے سے کہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آصف کا ذکر اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ اب ہمارے زمانے میں شاید فکشن سے جتنی ان کو غیر معمولی دلچسپی تھی اتنی کسی اور ناقد کو نہیں ہے. وارث الوی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرا ہے جو کہ فکشن ان اپنے کی آپ پہلی محبت تھی. ہاں اسپیشلائز کر رکھا تھا فکشن تک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعری پسند نہیں کرتے تھے, نہیں, انہوں نے خود بھی نظمیں لکھی ہیں اور شاعری پسند کرتے تھے, اعلیٰ درجے کی وہ شاعری کی, چاہے وہ اردو ذوق کی بہت شاعری, اچھا تھا شاعری, چاہے وہ دوسرے زمانے, ان کے ذوق کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ فکشن کی جیسی تفہیم ان کو تھی اور جیسا فکشن سے ان کو عشق تھا, ناول سے اور کہانی سے, وہ کھوئے رہتے تھے اسی میں. وہ مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ فکشن کی دنیا جو ہے, میں اکثر اس دنیا میں جا کے جو ہوں بھٹکنے لگتا ہوں, اور وہ بھٹکنا میری زندگی کا سب سے زیادہ سود مند بھٹکنا ہے, کیونکہ اس میں بھٹکنے کے بعد ہی مجھے ایسا کہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچا اور واپس آیا, اور پھر مجھے بار بار بھٹکنے کے لیے دل چاہتا ہے. تو ایک ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ایک ہمارا یہ بھی ہوا ہے کہ فکشن کی جیسی تفہیم وہ کرتے تھے, جیسا ذوق ان کو تھا, جس محبت سے, جس چاؤ سے, جس لگن سے وہ افسانہ نگاروں کی, ناول نگاروں کی چیزیں پڑھا کرتے تھے, جیسے وہ انتظار صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے, جیسے وہ خورد حیدر صاحب کے بارے میں بات کرتے. ایک بار تو ہندوستان تشریف لائے تھے جامعہ میں, تو شمیم صاحب آپ ہی نے ان کا لیکچر کروایا تھا خورد حیدر کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا, بہت عمدہ مضمون انہوں نے انگریزی میں پڑھا تھا اور پھر اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. وہ بھی مضمون بہت خاصے کی چیز ہے محمود صاحب. تو وہ جی اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پورا زمانہ تھا, جس طرح سے وہ بات کرتے تھے, اسد محمد خان کی بات کرتے تھے مجھ سے, مسعود اشر کی بات کرتے تھے, تو اسد محمد وہ خان, حسن منظر صاحب سے ان کے بڑے مراسم تھے, جی جی حسن اکرام منظر اللہ صاحب, سے, ان سب سے بہت. جی جی, تو اب
آج کا زمانہ شاید ایسا رہا نہیں کہ فکشن نگاروں کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح یعنی والہانہ ایک طریقے سے جو ہے محبت کے ساتھ یا لگن کے ساتھ بات کی جائے. ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک عجیب ابتذال کا زمانہ ہے اور اس ابتذال سے وہ بہت دور تھے. مجھے لگتا ہے کہ آصف نے جس طرح سے اپنے آپ کو ابتذال سے، چیپنیس سے، گھٹیا شہرت سے، شہرت سے جس طرح آصف نے بچایا تھا ہمیں، وہ سب ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمارے قدم کبھی نہ بہکے. اس معاملے میں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. میرے تو آئیڈیل ہیں آصف، اس معاملے میں بھی آئیڈیل ہے میرے آصف. ہمارے زمانے کے نوجوانوں کے لیے، ہماری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے یعنی ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں، لیکن ہمارے زمانے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے آصف نے جیسی زندگی گزاری، خاص طور سے جیسی ان کی ادبی زندگی تھی، وہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے. بے شک. شمیم صاحب، میں آپ تینوں سے یہ آخری سوال ایک کرنا چاہوں گا کہ آصف فروخی سے ہمیں ایک اور چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے جب آصف فروخی کو ہم دیکھتے ہیں مختلف پروگرامز میں یا مختلف ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، تو آصف فروخی نے جو ان کے سینئرز ہیں جیسے انتظار حسین، اسد محمد خان، ان سے ان کی بہت زیادہ قربت تھی، ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا. جو ان کے ہم عصر ہیں، انور سین رائے یا تنویر انجم یا عذرا عباس، اس طرح کے لوگ یا ان سے جونیئر، تو آصف فروخی ہمیں اس مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں جہاں وہ اپنے سے سینئر، اپنے ہم عصر اور اپنے جونیئر سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. یہ بڑی غیر معمولی بات تھی اور یہ اچھا ہوا آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. آصف نے اس لٹریری کلچر کی بھی حفاظت کی جو رفتہ رفتہ غائب ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ کہ ادیبوں کا، شاعروں کا ایک ساتھ مل کر کے بیٹھنا، بحثیں کرنا، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، ایک دوسرے پر اسے باقاعدہ آزادانہ بحث کرنا. اس طرح آصف نے یہ ایک بڑی غیر معمولی، میرے خیال میں ایک آصف نے تمام اچھے لکھنے والوں کو اپنے ارد گرد ایک کہنا چاہیے یکجا کر لیا تھا. انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے. خود وہ لاہور جب جاتے تھے تو لاہور میں ایک کتابوں کی مشہور دکان ہے، غزالی بھی وہاں گئے ہوں گے، ریڈنگز. تو ریڈنگز میں ظاہر سلیم الرحمن صاحب ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، آصف جایا کرتے تھے وہاں. تو وہاں بیٹھنے والے بعض نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ آصف جاتے تھے تو بیشتر وقت ان کا وہیں گزرتا تھا، ریڈنگز میں. اور ریڈنگز میں نے دیکھا اس جیسی کتابوں کی کوئی دکان جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں زمین پر، فرش پر کشنز ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں اور بہت ان کو رعایتی قیمتوں پہ کتابیں مل جاتی ہیں. وہاں ایک چھوٹا سا کہنا چاہیے کہ ایک چائے خانہ بھی ہے جہاں جا کے لوگ بیٹھتے، کیفے ہے. جی ہاں دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ آصف نے اس لٹریری کلچر کی حفاظت کی کوشش کی. اور مجھے وہی لگتا ہے کہ آصف کے بعد کوئی شخص، یعنی اس سے کسی یہ نہیں کہ مایوسی کسی طرح کی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے یا یہ کہ اور لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے شہر دلی بھی اس سے پہچانا جاتا تھا، ادیب شاعر، لیکن وہ کلچر دلی سے ختم ہو چکا ہے. کم از کم اردو کی حد تک تو آپ دیکھ، ہندی میں تو خیر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اب بھی ایک بہت ہی وائبرنٹ کلچر نظر آتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں. اردو میں ختم ہو گیا تقریباً. ایسا لگا کہ ایک ایک رخصت ہوتے گئے لوگ اور وہ کلچر ختم ہوتا گیا. آخری شخص جو تھا ہمارے سامنے یہاں دلی میں وہ بلرام مہن راج تھے. ان کے انتقال کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دلی کا وہ کلچر اب رہا ہی نہیں. تو آصف نے اس کلچر کی بھی حفاظت کی. یہ بڑی بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی قیمتی بات ہے. میرا خیال ہے کافی ہے یہ. محمود فاروقی صاحب، جی میرے لیے آصف صاحب کا جو ہے جو سب سے اہم بات تھی وہی میں اس پہ واپس آ رہا ہوں. مطلب کہ صرف یہ کہ آصف جیسا یہ تو ہے ہی ہے کہ اپنے جو پیش رو ہیں، جو باقی جو پرانے ادیب ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس لٹریری کلچر کی حفاظت جو شمیم صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن میرے لیے جو آج کے عہد میں ایک بطور ایک ادیب کے آصف صاحب کا جو انگیجمنٹ تھا یا جو ان کے جو تعلقات تھے دوسری زبانوں کے ادب سے، دوسری طرح کے لکھنے والوں سے، شہر پہ لکھنے والوں سے،
दूसरी दुनिया के ममालिक के अदीबों से हैं, तो वो जो उनका लोकेशन था एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, और खास तौर से जब वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल में वो निकल के आया, जिस तरह की उन्होंने जो उसको शेप दिया, जो मेरा ख्याल है साउथ एशिया के सबसे बेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल्स में से एक बन के उभरा, वो चीज मेरे लिए वो उनका जाना जो है वो एक बहुत बड़ा खला है कि लिखने वाले और अदीब बहुत से हैं, लेकिन सिर्फ अदब के अलावा जो उनका बहुत बड़ा एंगेजमेंट था, जो पूरी एक दुनिया थी, उस तरह के लोग हमें कम नजर आते हैं। एक साथ वो कई जनरेशन से उनके ताल्लुकात थे, दिल्ली आते थे, बिल्कुल वफादारी बिल्कुल बहुत। महबूबुर रहमान साहब जी मरहूम जी थे, उनका आपकी जी वालदा से, तो यानी जी एक जी कहना बिल्कुल, चाहिए कि आसिफ में एक गैर मामूली शराफत और वफादारी की भी एक अजीब गरीब तस्वीर थी। बेशक बेशक यहाँ शाहिद अली खान साहब हैं, उनके पास जरूर जाते थे वो। जी जी जमरुद, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आसिफ ने ये जो, जैसा कि अभी कहा शमीम साहब ने, कि वो जो लिटरेरी कल्चर था, तो उसको लिटरेरी कल्चर को आगे बढ़ाने में उसकी तश्कील भी की है, उसको यानी उसको परवान भी चढ़ाया है, लेकिन उसमें उनको बड़ी ज़बरदस्त समझ बहुत थी। उस लिटरेरी कल्चर की समझ उनको ये थी कि उनकी जो दुनिया थी, या जो उनका कल्चरल ये जो एक सर्किल था, उसमें मजाल है कि कोई भी औसत दर्जे का अदीब जो है वो वहाँ पर एंट्री हो जाए। ये बड़ी मजे की बात थी कि कभी उन्होंने समझौता ही नहीं किया। जब वो यहाँ आए तो लोग उनके लिए, पता नहीं कितने लोग उनके लिए किताबें लेके आ गए, अपने अपने शेरी मजमूए, अपने अपने अफसानी मजमूए। अभी जो रुस्तम है, जब भी ऐसा हुआ तो एक थैला था उनके पास, वो थैला उन्होंने मेरे हाथ में आ दिया चुपके से। मैंने कहा खालिद जावेद इसको ले जाओ यार, पर ऐसा करना कि जो तुम्हारे स्टूडेंट है उनको कहीं दे दें। नहीं, वो एक हम किताबों को सूंघ लेते हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो सूंघ के बता दिया करते थे, वो शायद अदीब की शक्ल बता दिया करते थे। माफ कीजिएगा, मैं मतलब थोड़ा सा, मेरा मतलब ये है कहने का कि वो दूर से देख के बता दिया करते थे कि इस आदमी से उनको क्या लेना है और क्या देना है। इसलिए बहुत ऐसे थे जो कि आसिफ से खुश नहीं, जो ये समझते थे कि बहुत डिजर्व आदमी है, लिए दिए बहुत नहीं करते हैं। तो आसिफ की एक जो थी इमेज, वो एक मतलब ये इमेज भी थी, एक ये इमेज थी कि जिसका जिक्र हमने किया कि बहुत ही मोहब्बत वाले आदमी, एक एक नहीं, फिर वहाँ के बहुत से ऐसे अदीब जो आम जलसों में नहीं जाते, वो भी आसिफ के दोस्त थे। मसलन एक उनके डॉक्टर वो शेरशाह सैयद, जो अफसाना निगार भी बहुत अच्छे हैं, और आसिफ ने उनकी कहानियां भी छापी। आखिरी यानी आसिफ की अलालत के दौरान भी वो उनकी निगहदाश्त करते रहे। अखलाक अहमद साहब हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये देखा कि आसिफ को रफाकत हयात और ये सब तो उनके दोस्त अहबाब तो जो हैं वो ही हैं, यानी अफजाल सैयद और तनवीर अंजुम और हजरा अब्बास और अनवर सनराय, ये सब। लेकिन आसिफ का एक अजीब व गरीब हल्का उन्होंने बनाया था अपना, उसमें किसी किस्म की कोई किसी तरह की तंग नजरी और किसी किस्म की कोई यानी ये सूरत हाल नहीं उनके यहाँ पैदा हो सकी थी। अदब से दिलचस्पी शर्त, लेकिन वो जो अदब की जो उसकी शर्तें, अदब की जो शर्तें होती हैं, मेरा ख्याल है उन पे वो बड़ी मजबूती के साथ कायम रहे। जाती तौर पे कोई तंगनजरी नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि नजरियाती सतह पे भी कोई ऐसी तंगनजरी नहीं थी, कोई खास नजरिया नहीं। आसिफ के ताल्लुकात अब ये देखिए कि फहमीदा रियाज से भी उतने ही थे, जो बहुत ही गाली थी अपने नजरियात के सिलसिले में। लेकिन ये कि आसिफ कभी किसी के नजरियात के आसिफ के अंदर एक बड़ी खूबी की बात थी, कभी किसी की दिल आजारी नहीं करते थे वो, और कभी कोई ऐसी बात नहीं करते थे, और जिससे मुख्तलिफ, अच्छा भाई अदब की दुनिया में हर एक के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन वही तो एक जमहूरी दुनिया है जहां सब बराबर है। तो इसमें आसिफ के यहाँ जो एक कुशादगी थी उनके यहाँ, और लचक थी उनके यहाँ विज्ञान में, पूरे इंट्यूशन में, ये बहुत बड़ी चीज थी।
بہرحال آصف بہت یاد آئیں گے، یاد آتے رہیں گے، اور ہماری دنیا بھی آصف کے بغیر بدل چکی ہے۔ بے شک۔ جی شمیم حنفی صاحب، محمود فاروقی صاحب، خالد جاوید صاحب، بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ میں ایک چیز اور، جیسے آصف فاروقی کی ادب کے تعلق سے کمٹمنٹ کا جو بات تھی، وہ زبان جو ہماری اپنی ریجنل زبانیں ہیں ان کے تعلق سے وہ بہت سنجیدہ تھے۔ میں ابھی ایک صبح ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کے ذاتی مراسم بھی بہت تھے، سندھی کے ادیبوں سے، پشتو کے ادیبوں سے بہت تھے۔ ہم پاکستان کی زبان، اس میں ہم ہندوستان بھی شامل کر سکتے ہیں تعلق سے، یا ہماری اپنی زبانوں کے تعلق سے ہمارا رویہ بھی ویسا ہی ہے کہ ہم پاکستان کی زبانوں کو علاقائی نہ کہیں۔ ہم اردو والا عام طور پر اردو کا دامن نہیں چھوڑتا، محدود کرنے پر گویا اور دوسری زبانوں کے ادب کو بس اسی علاقے زبانیں، اس سے آگے زبان کی کوئی نہ تو ہے نہ کوئی دائرہ کار۔ ہمیں اپنی زبانوں کو بڑے فخر کے ساتھ قومی زبانیں یا بین الاقوامی زبانیں کیوں نہ کہنا چاہیے، ہمیں اپنی زبانوں پر فخر ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اردو والوں میں ایک بیجا ایک کہنا چاہیے کہ ایک احساس برتری بلا وجہ کا جو پیدا ہو جاتا ہے، اس سے آصف کی ذات بالکل آزاد تھی۔ تو جی سر، اس ویڈیو تک جو آپ ہماری رسائی ہوئی، یا جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جو اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وسیع ہمارے دوست ہیں۔ آخر میں ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں، بس اسی پہ اس گفتگو کو ختم کریں گے، کہ ابھی رمضان میں ہم لوگوں نے اردو بازار پہ فیس بک لائیو کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس میں ہم نے بہت اہم لوگوں کو اس میں دعوت دی کہ وہ آئیں ہمارے پیج پہ اور زبان و ادب پہ بات کریں۔ تو آصف فاروقی صاحب، ہمیں ساری عمر اس کا افسوس رہے گا، رنج رہے گا کہ آصف فاروقی صاحب کو ہم نے دعوت دی، میری ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بالکل مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آؤں اور بات کروں۔ تو مجھ سے کہا کہ میں کس پہ بات کروں؟ میں نے کہا سر انتظار صاحب پہ بات کریے، اور کچھ پاکستانی کلچر، زبان، ادب جس پہ آپ چاہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وسیع حیدر اس شام کو انہیں لائیو لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ سمجھ نہیں پائے کچھ ٹیکنیکل، حالانکہ بہت آسان تھا۔ تو مجھے اس وقت ہلکا سا اندازہ یہ ہوا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ چلیے پھر کبھی دوبارہ آپ، اور پھر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اب ہمیں افسوس یہ رہے گا کہ وہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آخر میں محترم شمیم حنفی صاحب، محمود فاروقی صاحب، خالد جاوید صاحب، وسیع حیدر، اور جن کے گھر میں یہ ہارون راٹھور ہمارے دوست ہیں، ان کے گھر میں بیٹھ کے، چونکہ ہمارے ہاں کشمیر میں چل رہا ہے تو ان کے ہاں وائی فائی کی سویدھا ہے، تو میں ان کے ہاں آ کے یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں تک پہنچا پایا۔ تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ لیا، یا گفتگو میں حصہ نہیں لیا تو گفتگو کو سنا، یا گفتگو کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ تو ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آج آصف فاروقی کو یاد کیا ہے، بھائی شکریہ آپ کا بھی، اور اس کا افسوس یہ ہے کہ گفتگو کہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے تھوڑی وہ ہو گئی۔ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی زحمت دیں گے، اور آپ اسی طرح اپنا وقت ہمارے لیے نکالیں گے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ زمرد صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔